اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وَأَصْحَابِهِ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ صلوات بزرگان عزیز اور برادران ایمان، عزاداران و ماتمداران سرکار شاہ ولایت علیہ السلام، الحمدللہ بطفیل اہل بیت ہم اپنے سلسلہ گفتگو کو مسلسل رکھے ہوئے ہیں۔ معرفت قرآن اور عرفان امام کے عنوان سے آپ کی خدمت میں تقاریر کا سلسلہ مسلسل ہے۔ قرآن مجید کی 21ویں سورہ یعنی سورہ مبارکہ الانبیاء کی 73ویں آیت میں کائنات کا پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے اس کائنات کا امام، اس زمانے کا راہبر اور اس پوری مخلوقات کا رہنما ایسے لوگوں کو بنایا ہے، ایسے افراد کو بنایا ہے، ایسی ذوات مقدسات کو قرار دیا ہے جو ہمارے ہی حکم سے ہدایت کر رہے ہیں اور قیامت تک ہدایت کرتے رہیں گے، اور ہم ان کے وجود پر، ان کی ذات گرامی پر اپنی بارگاہ سے مسلسل وہی فرماتے رہتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں اچھے کام انجام دیتے رہیں، اور ہم ان پر وہی کرتے ہیں نماز کو زندگی دینے کی اور زکوٰۃ کو حیات دینے کی، یعنی وہ نماز کو بھی زندگی دیتے ہیں اور وہ حیات کو بھی زندگی دیتے ہیں، وہ اللہ کے حق کو بھی زندہ رکھتے ہیں اور مخلوقات کے حق کو بھی زندہ رکھتے ہیں، اور ان کی پہچان، ان کی شناخت، ان کی علامت، ان کی معرفت، ان کا عرفان یہ ہے کہ کانو لنا عابدین، ان لوگوں نے کبھی بھی غیر خدا کے سامنے سر نہیں جھکایا، کبھی انہوں نے کائنات کے سامنے اپنی پیشانی کو نہیں نوڑایا۔ انہوں نے جب سجدہ کیا اللہ کی بارگاہ میں، انہوں نے جب سجدہ جھکایا رب العزت کے دربار میں، انہوں نے جب جبین ٹیکی تو خالق مطلق کی بارگاہ میں، انہوں نے سجدوں کو وقار دیا ہے، اعتبار دیا ہے، عبادتوں کو رفعت دی ہے اور شان و شوکت عطا کی ہے۔ یہ بندے اپنے مزاج کے الگ بندے ہیں، یہ بندے اپنے کردار کے علیحدہ بندے ہیں۔
آپ غور کریں، اللہ نے اس آیت میں امامت کا تعارف کرایا ہے اور کائنات بشریت کو دعوت فکر دی ہے، تدبر کا حکم دیا ہے، تفکر کا حکم دیا ہے، غور کا کرنے کا حکم دیا ہے، تھنکنگ کرنے کا حکم دیا ہے، تاکہ انسان بحیثیت انسان سوچے کہ امام کون ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے، کس طرح کا ہوتا ہے، اس کے صفات کیا ہوتے ہیں، اس کے علامات کیا ہوتے ہیں، اس کی شناختیں کیا ہوتی ہے، اس کی پہچان کیا ہوتی ہے، اس کا ذات گرامی کا اٹھان کیا ہوتا ہے، رفعت کیا ہوتی ہے، اس کی عظمت اور اس کی شان کیا ہوتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ امام کا تعلق وحی سے ہے، امامت کا رشتہ، امامت کا ریلیشن اللہ کی وحی سے ہے۔ وہ جو کچھ بھی کرے گا وحی کی بنیاد پر کرے گا، وحی کی بیس پر کرے گا، اس کا سارا کام، اس کی ساری فعالیت صرف وحی کی بنیاد پر ہوتی ہے، جو بھی کرتا ہے وہ وحی کی بنیاد پر کرتا ہے۔ ارے بھائی امام جو کچھ کرتا ہے وحی کی بنیاد پر، یہ تو اپنی جگہ پر امام ہے، امام وحی کے ذریعے کرتا ہے۔ امام کی شناخت اور پہچان اور عظمت یہ ہے کہ امام جس گھر میں رہتا ہے اور جس گھر میں پلتا ہے وہ گھر بھی وحی کے ذریعے بنتا ہے۔ امام تو امام ہے، امام کی جائے سکونت، امام کی جائے ولادت، امام کی جائے ظہور، امام کا مقام شہود وہ بھی خود وحی کی بنیاد پر بنتا ہے، وحی کے ذریعے بنتا ہے، وحی کی بیس پر بنتا ہے۔ قرآن مجید کا سورہ بقرہ دوسرا سورہ آیت نمبر 225، کیا دو نبیوں سے، دو پیغمبروں سے، دو رسولوں سے، دو مقرب اپنی بارگاہ کے دو مقرب بندوں سے اللہ نے نہیں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ابراہیم و اسماعیل، ہم نے تمہیں عصمت دی ہے، طہارت دی ہے، نبوت دی ہے، رسالت دی ہے، ہدایت دی ہے، رشد دیا ہے، علم دیا ہے، کمال دیا ہے، شان دی ہے، رفعت دی ہے۔ ہم نے تمہیں درجے عطا کیے، منصب عطا کیے، عہدے عطا کیے، رتبے عطا کیے، ہم نے تمہیں بے مثل و نظیر بنایا۔ مگر ایک بات کا خیال رکھو، ہم تم پر وہی کر رہے ہیں کہ تم اس گھر کو پاک رکھو جس میں امام آئے گا۔ جس گھر کے اندر امام ضرور سلوات پڑھ گیا نا محمد و آل محمد، عظمت امام سمجھیے۔ ہمارا فرقہ، ہماری ملت اور ہماری یہ قوم اور ہمارے افراد، ہمارا نظریہ، ہمارا کنسیپٹ، ہمارا تصور اور ہمارا عقیدہ امامت کے حوالے سے کیا ہے؟ قرآن کیا عظمت امام بتا رہا ہے؟ امام ہر کام وحی کے ذریعے کرے گا۔ امام جہاں رہے گا، جہاں آئے گا، جہاں بنے گا، وہ گھر بھی وحی کے ذریعے بنے گا۔ اللہ نے ابراہیم و اسماعیل سے کہہ دیا میرے گھر کو پاک رکھو۔ کیوں پاک رکھو؟ اس میں امام آئے گا، اس میں امام رہے گا، تم رکھو۔ توجہ چاہ رہا ہو، امام کو تم پاک، امام جس گھر میں آئے گا اس گھر کو تم پاک رکھو، امام کو میں پاک رکھوں گا۔ غور کریں گے، حضرت ابراہیم سے کیا کہا؟ کعبے کو تم پاک رکھو، ان طاہرہ بیتیہ، دونوں مل کر پاک رکھو۔ پاک کرو نہیں، کرو ورو کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، پاک رکھو دونوں مل کر، تم دونوں عمل تطہیر انجام دیتے رہو، خانہ کعبہ کو پاک رکھو چونکہ اس میں امام آئے گا اور امام کو میں پاک رکھوں گا۔ سورہ احزاب 33واں سورہ اور 33ویں آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تمہیدی باتیں ہیں۔ امام وحی کے ذریعے جو کچھ کرے گا صرف وحی کے ذریعے کرے گا۔ امام جس گھر میں آئے گا وہ گھر بھی وحی کی بنیاد پر بنے گا، اور جو گھر وحی کی بنیاد پر بنے گا اس کو دو نبی پاک رکھیں گے اور اماموں کو اللہ پاک رکھے گا۔ یعنی گھر کو نبیوں کے حوالے کیا، اس کی تطہیر کی ذمہ داری، اس کی طہارت کی ذمہ داری، اس کی حفاظت کی ذمہ داری، اس کی پاکیزگی کی ذمہ داری، اس کی حفاظت کی ذمہ داری دو پیغمبروں کو دی۔ اور جب اہل بیت کی بات آئی،
आइम्मा की बात आई तो खुद कहा इनको मैं पाक रखूंगा। परवरदिगार ये क्यों नहीं कहा कि इमामों पाक रहना, हमने तुम्हें इमामत दी है, हमने हिदायत दी है, अपने पास निजासत ना आने देना, अपने पास गंदगी ना आने देना, अपने पास नक्स ना आने देना, अपने पास ऐब ना आने देना, अपने पास खामी ना आने देना, अपने पास दाग ना आने देना। ये तत्हीर की जिम्मेदारी अली और औलाद अली पर तो नहीं डाल दी, दादे की तत्हीर की जिम्मेदारी इब्राहिम और इस्माइल को दी। अहले बैत की तत्हीर का जिम्मेदार खुद बना, मालिक खुद बना। इनको मैं पाक रखूंगा, दादे को तुम पाक रखना, इमाम का घर तुम पाक रखो, मैं इमाम को पाक रखूंगा। आप समझे बात क्या है? असल में जब तक जिम्मेदार जिंदा रहता है चीज पाक रहती है। किया जाता है, जिसको हिफाजत सुपुर्द की जाती है, वो कब तक मुकल्लफ है, कब तक उस पर ड्यू है, कब तक लाजिम वाजिब और फर्ज है और जरूरी है। इब्राहिम और इस्माइल से कहा काबे को पाक रखो। मैं जो कह रहा हूं ये इमामत का घर है, ये इमाम का घर है, इसे पाक रखो। तो मजाल है कि जब तक इब्राहिम और इस्माइल गए काबे में कोई इजाजत आ सकी, लेकिन जब इब्राहिम और इस्माइल दुनिया से चले गए तो आ गए कि नहीं आ गए? इब्राहिम और इस्माइल जिंदा थे, काबा पाक रहा तो उसूल मिला। जब तक जिम्मेदार जिंदा रहे चीज पाक रहती है। मैं कुछ कहना चाह रहा, आप समझे? आप अल्लाह के अहले बैत की तस्वीर अपने हाथ में जो ली, अल्लाह ने बता दिया मैं कभी मरूंगा नहीं, तो कभी निजात आएगी। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पर कभी मौत आएगी नहीं, तो अहले बैत भी हमेशा तत्हीर पर कायम रहेंगे। इनकी तत्हीर का जिम्मेदार अल्लाह है। जो करेगा आपके बारिक की मुरादा फरमाए है ना, तो इमाम का कारनामा, इमाम का काम, इमाम का पूरा अपनी जिंदगी का जितना भी रुख है वो सब वही की बुनियाद पर है। अपने मर्जी पर नहीं, अपनी ख्वाहिश पर नहीं, अपनी तमन्ना पर नहीं, अपनी आरज़ू पर नहीं। और फिर इमाम की आरज़ू कहाँ है, इमाम की तमन्ना कहाँ है, इमाम की ख्वाहिश कहाँ है? भाई ख्वाहिशों का मरकज है नफ्स। जिसने नफ्स बेच दिया हो वो ख्वाहिशें कहाँ है? वमा तशाऊना इल्ला यशाअल्लाह की मंदिर है। जो वो चाहता है वही ये चाहते हैं। यही वही का सिस्टम है, यही सिलसिला है। वही की बुनियाद पर अमल करेगा, हिदायत करेगा, निजात के रास्ते बताएगा, इंसान को हलाकत से बचाएगा, सिरात मुस्तकीम पर लगाएगा, अल्लाह का तकर्रुब दिलाएगा, जन्नत तक पहुंचाएगा। वही की बुनियाद पर ये इमाम का कारनामा है। तो जाना इमाम बगैर वही के कुछ नहीं करता। इमाम जिस घर में रहे वो घर भी वही से बनता है। अरे भाई इमाम तो कायनात का इमाम है, लोगों का इमाम है। तो कुछ कहना चाह रहा हूँ, अजीब सी बात आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। कुरान में क्या बताया, जरा इंपॉर्टेंसी समझिए, अहमियत समझिए। इमाम किस मकाम पर है, इमाम किसको कहते हैं? उसकी पूरी जिंदगी हुदूद वही में है। और जो चाह रहा हूँ दायरे वही में है, हिफाजत वही में है, निगाह परवरदिगार के सामने है। बगैर वही तो कुछ करता ही नहीं। जिस घर में पले, जिस घर में आए, जिस घर में पैदा हो वो घर भी वही से बने। जो चाह रहा हूँ ये तो इमाम की बात है। जो करे लोगों का इमाम, कायनात का इमाम। हमें कुरान ने तो और आगे बढ़ते हमें चौंका दिया, हमें होशियार कर दिया। कायनात के इमाम को जाने दो, इसकी अजमत तो बहुत है। अगर इमाम शहद की मक्खियों का भी हो तो उसका घर भी वही के बगैर नहीं बनता।
پیش نظر دیکھیے عزیزو، اگر قرآن پیش نگاہ ہوتا تو آپ کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو جاتی. شہد کی مکھیوں کا امام بھی جس گھر میں رہے گا وہ بھی وہی کے ذریعے بنے گا. سورہ نحل 16واں سورہ قرآن مجید کا 68ویں اور 69ویں 2 آیتیں غور کریے گا. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ اے حبیب تیرے پروردگار نے تیرے پالنے والے نے شہد کی مکھیوں پر وحی کی. کیا وحی کی؟ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا مِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. ہم نے شہد کی مکھیوں پر وحی کی. کیا وحی کی؟ پہاڑوں کی بلندیوں پر گھر بنا، درختوں کی بلندیوں پر گھر بنا، اونچی اونچی بلڈنگوں میں گھر بنا، وحی کے ذریعے بنا. اس میں تمہارا امام رہے گا. مکھیوں کا امام ہے، مکھیوں کا امام نہیں غور کیا آپ نے؟ مکھیوں کا امام ہے. پورا سورہ ہے، شاید میں نہیں پڑھ پایا. آپ کے ذہن تک میں تسلسل باقی رکھنا چاہتا ہوں. امام تو لوگوں کا امام، کائنات کا امام، وجود الہی کی دلیل امام، پروردگار عالم کی ہستی کا کمال امام، اس کے صفات کا مظہر امام. غور کریے گا، وہ امام تو اپنی جگہ پر، اس امام کو جانے دو. اگر مکھیوں کا امام بھی ہے اس کا گھر بھی بغیر وحی کے نہیں بنتا. ہم نے شہد کی مکھیوں پر وحی کی. یعصوب کے لیے گھر بناؤ، شہد کی مکھیوں کے امام کے لیے گھر بناؤ. کہاں بناؤ؟ کس جگہ بناؤ؟ کس مقام پر بناؤ؟ اونچائی پر، من الجبال پہاڑوں پر بناؤ، ومن الشجر درختوں پر بناؤ، ومما یعرشون اور عرش کی طرح جو بلڈنگیں بلند ہیں، عمارتیں بلند ہیں، ان پر بناؤ. یہ نہیں کہا زمین کی بستیوں میں بناؤ، یہ نہیں کہا سمندر کی تہ میں بناؤ، یہ نہیں کہا دریا کی تہ میں بناؤ. عجیب بات ہے عزیزو، آپ فکر نہیں فرما رہے کیا کہ امام کے گھر کے لیے بلندی کو ملحوظ رکھا. بلندیوں پہ بنانا، بستیوں پہ نہ بنانا. امام بستیوں میں نہیں رہتا، بلندیوں پر رہتا ہے. جب رہتا ہے کیا رہتا ہے؟ بلندیوں پر رہتا ہے. امام کا بستیوں سے تعلق نہیں ہے، امام کا صفدیت سے تعلق نہیں ہے، امام کا بلندی سے تعلق ہے. جب بھی رہتا ہے بلندیوں پر رہتا ہے، دست رسول پر رہتا ہے، پشت رسول پر رہتا ہے، جوش رسول پر رہتا ہے. سلام پر محمد و آل محمد پر. آپ بہتر سلام پڑھ جائے گا محمد و آل محمد. بلندیوں پر بنا. اونچائیوں پر. رفتوں میں بنا. ہائٹ پر مکان بنے، گھر بنے، امام کے لیے بنے گا. امام کا گھر بنے گا کہاں بنے گا؟ بلندیوں پر. تو امام بلندیوں والا ہوتا ہے. ارے علی کے معنی ہی بلندیوں والے کے ہیں. جو چاہنا امام بلندیوں پر رہے گا، ہے نا، اونچی جگہ پر رہے گا. من الجبال بیوتا. ہم نے شہد کی مکھیوں پر وحی کی. آپ نے دیکھا شہد کی مکھیاں وہی کر دی. گھر بناؤ، پہاڑ پہ بناؤ، درختوں پہ بناؤ، اونچی اونچی بلڈنگوں پہ بناؤ. یعرشون جو عرش کے موافق ہے، جو عرش کے مماثل ہے، جو عرش جیسی بلڈنگیں ہیں، ان پر گھر بناؤ. تو مکھیوں کا امام رہے گا، شہد کی مکھیوں کا امام رہے گا. امامت والی ہے نا یہ مکھیاں، ان کا کوئی امام ہے. مگر نفیس کتنی، لطیف کتنی، پاکیزہ کتنی، عمدہ کتنی، حسین کتنی یہ مکھیاں. کبھی شہد کی مکھی کو آپ نے دیکھا غلاظت پہ بیٹھے ہوئے، نجاست پہ بیٹھے ہوئے، گندگی پہ بیٹھے ہوئے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ تو پتہ نہیں تعجب میں پڑ جاتے ہیں. فضائل کی بات آتی ہے تو آپ ڈوب جاتے ہیں. غور کریے گا، مجھ سے تیز چلا کیجیے ذرا، آگے بڑھیے. کیا ہے شہد کی مکھی کو کہیں دیکھا آپ نے؟ تعفن کی جگہ، بدبو کی جگہ، بناٹ کی جگہ، غلط جگہ، غلاظت پر، مزبلے پر، کوڑی پر، کہیں پر دیکھا؟ شہد کی مکھی کو دیکھا؟ نہیں دیکھا. اور باقی مکھیاں گندگی پر، نالی میں، کیچڑ میں، ہر جگہ ہے. نہیں سمجھے آپ؟ دیکھیے چپ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے دسترخوان پھیلایا، بچھایا، سفرہ بچھایا، روزہ افطار کرنے کے لیے دن بھر کے تھکے مارے. اب جو رکھا مکھی آنے لگی، یہ اڑایا، وہ اڑایا، ادھر گئی، ڈش بن میں مکھی، گندگی پر مکھی، کوڑے پر مکھی، ہے نا، غلاظت پر مکھی، نجاست پر مکھی. یہ ساری مکھیاں نجاستوں پر. مگر شہد کی مکھی کو کبھی نجاستوں میں نہ دیکھنا. یہ نجاستوں میں کیوں رہتی
समझ रही है ना? सरवात पढ़िएगा 12 जबल मोहम्मद किताबे इलाही जिन मक्खियों का इमाम है वो जब आएगी तहारत की जगह, जब बैठेगी पाकीज़गी की जगह, जब बैठेगी लताफत की जगह, जब बैठेगी नफासत की जगह, जब बैठेगी हुस्न की जगह, जब बैठेगी जमाल की जगह, चूंकि इनका इमाम है, इनका निजासत से कोई ताल्लुक नहीं, और जिन मक्खियों का इमाम नहीं। अब बताओ मुसलमानों क्या बताओगे? जिनका इमाम ना हो वो निजासत में गर्क है, और जिनका इमाम है भारत की तरफ है। गौर करिएगा। अब फिर क्या अल्लाह ताला ने कमाल कर दिया, बना ले घर, इमाम रहेगा, यासूब रहेगा, मक्खियों का सरदार रहेगा, ये इमाम है। पढ़िएगा कुरान जाकर 68 69 दो आयतें हैं, 78 16 सूरा है, सूरा नहल। नहल कहते हैं शहर की मक्खी को। हमने शहर की मक्खी पर वही कर दी, अपने इमाम के लिए घर बना, वही के जरिए बना। और फिर क्या करो परवरदिगार का गिज़ा भी तू ही मुहैया कर, यानी इमाम की गिज़ा भी वही के जरिए आएगी। और जो करेगा अल्लाह की वही की बुनियाद पर। अब अल्लाह ने क्या कहा? सुम्मा, गौर कीजिएगा, कोई मिन कुल्ली समरा, हर फूल पे जा, हर कली पे जा, हर खोशे पे जा, हर गुंचे पे जा, हर फल पे जा, हर बाग में जा, हर गार्डन में जा, हर चमन में जा, जो जा रहा है कली जा और जा, और बिल्कुल समरा लेके आ, रस चूस के आ, लेके आ, और फिर सुम्मा सोच लो कि फिर चलती रहे। सुबह रब्बे का ज़ुलूलन, दिन बड़ी आहिस्तगी से, बड़े वकार से इधर से इधर कदम न डगमगा जाए, तेरी रफ्तार में सिरात मुस्तकीम का तवाज़ुन हो। ये तो ईमान वादी है। गया नहीं समझ गया? पुराने मज़ीद के लफ्ज़ देखिए आप, लफ्ज़ों को मुलाज़ा कीजिए। गोदी मिन कुल्ली समरात, फसलों की हर दरख्त के फूल से, फल से, खोचे से, गुंचे से रस चूस के लेके आ, और फिर अपने अल्लाह के रास्ते पर ताबेदारी के साथ चली जा। इस बहस ना होना, गैर मुतवाज़िन ना होना, तेरी फितरत में सिरात मुस्तकीम है, चली जा। अब अल्लाह रिजल्ट सुनाता है, यख़रुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफुन अलवानुहा अलवानुहु, उसके पेट से एक लिक्विड निकलता है, एक सैयार मादा निकलता है, एक पीने की चीज निकलती है, शराबुन मुख्तलिफुन अलवानुहु, जिसके रंग अलग अलग होते, कलर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। फिह शिफ़ाउन लिन्नास, लोगों के लिए इसमें शिफा है। और करिएगा इसके पेट से निकलती है। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, क्योंकि इसका कारोबार वही की बुनियाद पर है ना, तो इसके पेट से जो भी निकलेगा वो तहारत ही तहारत होगा। बहुत सारी चीजें पाक है, मुर्गी पाक, कबूतर पाक, बत्तख पाक, गाय पाक, बैल पाक, भैंस पाक, बकरी पाक, ऊंट पाक, ये सारी चीजें पाक है। तो ये वो ताहिर है, सब कुछ है, मगर इनके पेट से निकलने वाली चीज आप खाएंगे? नहीं खा सकते। क्यों नहीं खाएंगे? ये तो पाप है, तो नहीं खाते। इनके पेट से भी कुछ निकलता है, नहीं खाएंगे। शहद की मक्खी के पेट से भी निकलता है, उसे खाएंगे, उसमें शिफा, इसमें शिफा नहीं। क्या हुआ? कभी वो पाक है, मगर उनकी गिज़ा वही की बुनियाद पे नहीं है। ये मक्खियों की गिज़ा वही की बुनियाद पर है, ये ईमान की खातिम है, ये ईमान की खिदमत गुजार है। हमने इनको शरफ दे दिया है, इनके पेट से जो भी निकले
مادہ، یہ شہد یہ نکلے، یہ جو نکلتا ہے سیال مادہ ان کے پیٹ کے اندر سے، شاید میں بات کو واضح نہیں کر سکا، بڑی نازک بات ہے، پورا وجود پاک بنا دیا، جس پر اللہ وحی کرتا ہے، اور کریے گا امامت کے پالنے کی، پرورش کرنے کی، امامت کی حفاظت کی، جس پر وحی کرتا ہے اس کے پورا وجود کو پاک بنا دیتا ہے، اس کا کوئی بھی جز نجس نہیں رہتا۔ اور کریں گے شہد کی مکھی کے پیٹ سے جو کچھ نکلے گا وہ پاک ہوگا، شفا ہوگا لوگوں کے لیے۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، فکر کرنے والوں کے لیے اس معاملے میں ایک نشانی ہے۔ ہماری نشانی کیا نشانی ہے؟ کوئی بتانا چاہتا ہے، سمجھو وہ مکھی جو چمن سے، گارڈن سے، باغ سے، درختوں سے، پھلواریوں سے، پھولوں سے، خوشوں سے، غنچوں سے، کلیوں سے رس لے کے آئی، چوس کے آئی، اس نے اگلا تو وہ شفا بنا۔ اس میں کیا ہمارے لیے، فکر کرنے والوں کے لیے کیا نشانی ہے؟ اللہ بتانے یہ چاہتا ہے کہ جو مکھیاں پھولوں کا رس چوسے، ان کے پیٹ سے جو کچھ نکلے وہ تو شفا بن جائے گا۔ تو سوچو جس نے رسول کی زبان چوسی ہو، دیکھی، امام کا وقار دیکھا، امام کا رتبہ دیکھا، امام کو اپنے اوپر قیاس نہ کرنا، اپنے جیسا نہ سمجھنا۔ امام کو اللہ نے کائنات سے الگ بنایا ہے، کائنات کا مولا بنا کے پیدا کیا ہے۔ اور کریے گا، فکر کریے، امام تو امام ہوتا ہے، جس گھر میں آتا ہے وہ گھر بھی وہی کے ذریعے بنتا ہے، اور جس گھر میں پلتا ہے وہ گھر بھی وہی کے ذریعے بنتا ہے، جس غذا کو کھاتا ہے وہ غذا بھی وہی کے ذریعے ہوتی ہے۔ آپ اہمیت دیکھ رہے ہیں؟ اور اس کو اگر مانگا بھی جائے تو وہی کے ذریعے مانگا جاتا ہے۔ کل کی بات ذہن میں ہے، رسول سے کہا مان، کیا مان؟ سلطان نصیرہ، نصیر مان، ناصر نہیں۔ اور کہے گا ناصر میں اور نصیر میں کیا فرق ہے؟ ناصر وہ ہے کہ جب تک زندہ رہے تو حفاظت کرے، نصرت کرے، اور کرے گا میری مدد آپ کریں گے، آپ کی مدد میں کروں گا، مگر کب تک؟ جب تک جاگ رہا ہوں، جب تک مکلف ہوں، جب تک زندہ ہوں۔ سو جاؤں تو کیا مدد کروں گا؟ مر جاؤں تو کیا مدد کروں گا؟ مگر اللہ نے کہا ناصر نہیں، ناصر اسم فاعل جو کبھی کبھی مدد کرے، نصیر صفت مشبہ جو ہمیشہ مدد کرے، زندہ ہو تو مدد کرے، قتل ہو جائے تو مدد کرے، اور جو جاگے تو مدد کرے، سو جائے تو مدد کرے۔ اپنے ذہن کو ذرا پرواز دیجئے، میں کس منزل فکر پر ہوں، آپ کو لے کے کہاں جا رہا ہوں، میں چھوٹی موٹی بات نہیں کروں گا، اپنے مزاجوں کو ذرا آگے بڑھاؤ، بات کرو ذہنوں کو، پرواز ہونا چاہیے، تب آئیں گی یہ باتیں سمجھ میں۔ غور کریے گا، نصیر، نصیر کا معنی کیا ہے؟ جاگے تو مدد کرے، سو جائے تو مدد کرے۔ غور کریے گا، اس کو کہتے ہیں نصیر، زندہ ہو تو مدد کرے، قتل ہو جائے تو مدد کرے، ہر دور میں مدد کرے، ہمنی ہے، آتی ہے۔ اور کیا سمجھے گا مسلمان امام کو؟ اب یہ زندگی اور موت کو ہی نہیں سمجھا۔ موت کیا ہے بھائی؟ کس کو کہتے ہیں موت؟ کیا ہوتی ہے موت؟ مر جانا کیا ہے؟ تباہ ہو جانا، برباد ہو جانا، مٹ جانا، معدوم ہو جانا، راہ رہنا، غائب ہو جانا، ختم ہو جانا، فنش، ختم، یہ ہے موت۔
قرآن کچھ اور بتا رہا ہے. سورہ الحدید 57واں سورہ قرآن مجید کا 57 نمبر کا آیت نمبر 17 غور کریے گا, پڑھیں گے تو مزہ آئے گا. ارشاد ہوتا ہے وَعْلَمُوا, علم حاصل کرو, جاہل نہ بنو. اس لیے تم ابو جہل والے نہیں ہو, باب علم والے ہو. خطاب کیا ہے؟ علم حاصل کرو, جانو, سمجھو, پہچانو. کیا جانے, کیا سمجھے, کیا پہچانے؟ ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا, اللہ تعالیٰ نے زمین کو زمین کے مرنے کے بعد زندہ کیا. اس کا مطلب ہے کہ زمین بھی مری تھی اور سارے انسان زمین سے بنے, سب بیٹے ہیں زمین کے. تو جو مزاج زمین کا وہ انسان کا, تو جو زندگی زمین کی وہ انسان کی, جو زندگی ہے زمین کی وہی انسان کی, اور جو موت زمین کی وہی انسان کی. موت کا مفہوم سمجھو قرآن میں. اللہ نے کیا کہا, زمین مر گئی تھی. آپ نے مرنے کا ترجمہ کیا کیا تھا؟ ختم ہو جانا, معدوم ہو جانا, مٹ جانا, تباہ ہو جانا. کہاں چلی گئی تھی یہ زمین؟ کہاں پہنچ گئی تھی؟ یہی تو تھی. کہاں چلی گئی تھی؟ غائب ہو گئی تھی. گئی تھی, پھر مری کیا جب یہی تھی. اب پوچھا ہم نے ایکسپرٹ سے, چارے والوں سے, ایگریکلچر والوں سے, زراعت والوں سے, کسانوں سے, جو زمین کا مزاج جانتے ہیں. بھائی یہ تو بتاؤ زمین کا مرنا کیا ہے؟ ارے زمین کا مرنے کا مطلب یہ کہ بنجر ہو گئی. کیا مطلب؟ زمین کی موت کیا ہے؟ زمین کا بنجر ہو جانا نہیں. ابھی آپ اپنی جگہ پہ نہیں بیٹھے رہ جائیں گے. زمین کا بنجر ہو جانا. یہ بنجر کیا ہے؟ بنجر کس بلا کو کہتے ہیں؟ کہ بیج ڈالو اور وہ ختم ہو جائے, پیدا ہی نہ ہو, کچھ نہ دے, ایک دانہ نہ دے سکے, ایک درخت نہ دے سکے, ایک پھل نہ دے سکے, ایک جنس نہ دے سکے, ایک چاول نہ دے سکے. تھکے ہوئے مسافر کو ایک سائے کے لیے درخت نہ دے سکے. تو ذرا قرآن کی بنیاد پر سوچ سمجھ کے بولو. مرنے, مٹنے, تباہ ہونے, برباد ہونے, فنا ہونے کا نام موت نہیں ہے. کھل کے کہو کسی کے کام نہ آنا. بیٹھے جیسے کسی دعوت میں آیا ہوں. فضائل اہل بیت ہو رہا ہے, لیکن فضائل ہو رہا ہے. نصیر کے معنی کیا ہے؟ میرا علی ناصر نہیں ہے, نصیر ہے. موت کیا ہے؟ کسی کے کام نہ آنا. یہ ہے موت. تو جو چارہ آپ اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لو, بیٹھے ہو, بول رہے ہو, خوش ہو, اپنی زندگی کے اوراق پلٹ کے دیکھو کسی کے کام آئے ہو کہ نہیں. اگر کام آئے ہو تو زندہ, اور اگر کسی کے کام نہیں آتے تو مردہ. شہید مرنے کے بعد بھی اسی لیے زندہ ہے. امام کا تعلق وہی سے, امام جس گھر میں پلے وہ وہی سے بنے. لوگوں ہی کا امام کیا, اگر مکھیوں کا امام بھی ہو وہ اس کا گھر بھی وہی سے بنے. توجہ چاہنا, امام کون؟ جو اللہ کے گھر سے آئے, جس کی دعا بھی وہی کے ذریعے کی جائے. کتنا پختہ انتظام ہے. اپنے نبی سے کہا جائے کل مان وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. نصیر, نصیر کیا؟ جو زندگی میں بھی مدد کرے اور یہاں سے جانے کے بعد بھی مدد کرے. آپ نے کہا مرنے کے بعد کیسے کریں گے؟ پہلے ذرا ٹھہر جائیے. موت کے بعد کیا؟ کسی کے کام نہ آنا, اور زندگی کسی کے کام آنا. بہت متوجہ ہے نا. اچھا, یہ پوری انسانیت جو یہ کیا ہے, اس کا ایک چیپٹر رکھا ہے قرآن نے, سورہ بقرہ دوسرا سورہ اور 28 نمبر کی ہے, 28 نمبر پڑھیے گا جا کر. ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیف تکفرون باللہ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم. تم کافر کیسے بن سکتے ہو؟ مجال ہے تمہاری, کافر بن جاؤ. ہمارا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ ہمارے اہل بیت کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ تمہیں جرأت کس نے دی؟ کنتم امواتا, تم مردہ تھے,
दिया, सुम्मा युमीतुकुम, फिर मार डालेंगे। आने से पहले मौत, जाने के बाद मौत, तो समझा? और मौत के बाद क्या? किसी के काम ना आना, यानी इंसान आने से पहले किसी के काम नहीं आया। जब शिकने मादर में था, किसी के काम आया? नहीं आया ना। कुरान ने कहा मुर्दा, अब पैदा हो गया, पढ़ा लिखा, इंजीनियर बना, डॉक्टर बना, बिजनेसमैन बना, ये बना, वो बना, अब लोगों के काम आने लगा। अब अल्लाह ने कहा जिंदा, और फिर 100 साल को पार कर, फिर आंखें बंद हो गई, हाथ है, उठते नहीं, पैर है, चलते नहीं, कान है, सुनते नहीं, अब फिर काम आना बंद हो गया। फिर कुरान ने कहा मुर्दा। तो जो चाह नहीं समझे आप? अब यही तो मुझे लेके जाना है आपको फसाद की मंजिल पर। पूरी कायनात इंसानियत की तारीफ क्या है? आने से पहले मुर्दा, जाने के बाद मुर्दा, न आने से पहले किसी के काम आए, न जाने के बाद किसी के काम आएंगे। ले मुसलमान कुरान पढ़ कुरान और फैसला ले कि जो किसी के काम ना आए आने से पहले वो मुर्दा, और जो जाने के बाद काम ना आए वो मुर्दा, लेकिन जो आने से पहले काम आया हो, जो आने से पहले काम आया हो वो मुर्दा नहीं हो सकता, और जो जाने के बाद काम आए वो मुर्दा नहीं हो सकता। कथा के लोग कौन है? जो आने से पहले काम आए, जाने के बाद आए। ये तुम्हारे खानदान में नहीं, ये भी इमामत के खानदान में है। एक बाप है, एक बेटा है, बाप का नाम अली है, बेटे का नाम हुसैन है। आने से पहले काम आए वो जिंदा, जाने के बाद काम आए वो जिंदा। सारी दुनिया आने से पहले मुर्दा, जाने के बाद मुर्दा। मेरी इमामत का सिलसिला आने से पहले जिंदा, जाने के बाद जिंदा। एक बेटा, एक बाप, बाप अली, बेटा हुसैन। अली ने आने से पहले रसूलों की मदद करके बताया कि मैं जिंदा हूँ। हुसैन ने नौके नेज़ा पर कुरान पढ़ के बताया मैं जिंदा हूँ। लिसान का मकसद क्या है? जो लिसानुल्लाह के लिए भी ना खुले
مضبوط قرآن کی آیات کی بنیاد پر ایک ایک چیز کلیئر کرتا چلو، صاف کرتا چلو. آنے سے پہلے جو کام آئے وہ مردہ نہیں ہے، اور جو جانے کے بعد، قتل کے بعد، شہادت کے بعد کام آئے وہ بھی مردہ نہیں. کائنات آنے سے پہلے مردہ ہے، پورے انسان مردہ، جانے کے بعد مردہ. علی آنے سے پہلے کام آئے، کس کے کام آئے؟ رسولوں کی مدد کی، نبیوں کی مدد کی. کہا آپ رسول اللہ کی حدیث سنا رہے ہوں گے، حدیث نہیں آیت سناؤں گا. حدیث تو بہت پرانی ہو گئی. یا علی نصرت کل نبی سرا ونصرتنی جہرا وسرا. علی تم نے ہر نبی کی مدد پردے میں رہ کے کی، اور میری مدد پردے میں بھی رہ کے کی اور ظاہر بھی کی. میری مدد کے دو عنوان ہیں، پردے میں رہے تب مدد، ظاہر بظاہر رہے تب مدد. سیاسی جنگوں میں کھل کے مدد کی، شب ہجرت چادر میں لیٹ کے مدد. تو ہر طرح سے علی مدد کرے. تو حدیث ہے صاحب، یہ کام کے بعد کیا شیورٹی ہے بھائی کہ یہ رسول اللہ کی حدیث آپ نے اپنے کانوں سے سنی ہے؟ نہیں نہیں بھائی، ہم شک والی بات رکھتے ہی نہیں. یہ فضیلت علی کا مقام ہے، یہ ہم شک میں نہیں ڈالیں گے، چونکہ ہمارا ایمان ایمان یقین ہے، ایمان شک نہیں ہے. دیکھیے گا یا شک کی کوئی گنجائش ہے. اور ہم کہا لکھا ہے قرآن کے اندر کہ علی نے سارے رسولوں کی مدد کی. میں آیت بتانے چاہتا ہوں کہ سوروں کے نام جو رکھے خدا نے ان کا بھی کوئی ریزن ہے. ابھی ایک سورے کا میں نے حوالہ دیا، کوٹ کیا آپ کی خدمت پر، سورۃ الحدید. الحدید، حدید کہتے ہیں آئرن کو، پیور آئرن، فولاد. اس پہ الف لام لگایا مارک کا، معرفے کا، مخصوص لوہا. یہ سورہ کیا ہے؟ خاص لوہے کا سورہ ہے. خدا کریے گا الحدید. سن رہے ہیں آپ؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ الحدید پیور آئرن، سولڈ، مضبوط، جس میں کوئی ملاوٹ نہیں. الحدید، خاص لوہا. کیا بات ہے؟ اس سورہ میں اس کا نام لوہے والا سورہ کیوں رکھا گیا؟ اب سنیے آیت نمبر 25 ہے نا. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے خاص لوہا نازل کیا. کتنا زمانہ ہو گیا مجلس سنتے ہوئے؟ ہوگا شکا میں مادر سے سن رہے ہیں، پھر بھی ذہن نہیں چلتے. ارے چلتے تو ہیں، مولا کے فضائل میں محبت میں ڈوب جاتے ہیں. انزلنا الحدید، اللہ تو کہہ دیا سب کچھ. ارے پڑھے لکھے لوگ ہو، یہاں بیٹھے ہو عمان میں، اتنے سارے پہاڑ ہیں چاروں طرف، یہ کاپر ہے، یہ لوہا ہے، یہ گولڈ ہے، کیا کیا چیزیں ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ آئرن کہاں سے نکلتا ہے؟ اللہ نے جو کہا انزلنا، انزلنا کے معنی کیا ہے؟ اوپر سے نیچے آنا. لوہے کا مسکن کہاں ہے؟ کہاں ہوتا ہے لوہا؟ کان میں ہوتا ہے. تو لوہا تو زمین میں ہوتا ہے. یہ کون سا لوہا ہے جو آسمان سے آیا؟ بات تو ہو گئی، بات تو ہو گئی نا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. صعود کے معنی ہے نیچے سے اوپر جانا. تو یہ کون سا لوہا ہے بھائی؟ عام لوہا نہیں. الحدید، انزل الحدید، ہم نے نازل کیا، جعلنا، ہم نے بنایا. یہ جہاں پر خدا ہم سے خطاب کرے وہاں فخر کا لہجہ ہوتا ہے. ہم نے نازل کیا. تمہاری اوقات کیا ہے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ بس سمجھی لو اتنا ہی کام. ہم نے لوہا نازل کیا آسمان سے. لوہا پھر ہے کیا؟ فیہ باس شدید، یہ لوہا ہے کافروں کے لیے بڑا سخت. کافروں کے لیے بہت سخت ہے، بڑا حال ہے، نقصان ہے، ضرر ہی ضرر ہے، مضرت ہی مضرت ہے. فیہ باس شدید، بڑا خوف ہے، بڑا ڈر ہے، بڑا ہراس ہے. اس لوہے میں کافر بڑا ڈرتا ہے، بھاگ جاتا ہے، مشرک بھاگ جاتا ہے. فیہ باس شدید ومنافع للناس، مومنوں کے لیے بڑا نفع بخش ہے.
اس لوہے کی دو صفتیں بتائیں، کافروں کے لیے سخت، مومنوں کے لیے فائدہ۔ لوہا، کون سے مومن فائدہ اٹھا رہے ہیں لوہے سے؟ سارے تو کافر ہی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ سب کچھ تو وہی بنا رہے ہیں، وائپنس وہ بنا رہے ہیں، ساری چیزیں وہ بنا رہے ہیں۔ صاحب لوہا کون سا نازل ہے؟ تو سب کے لیے برابر ہے۔ یہ قرآن میں کون سی بات ہو رہی ہے کہ ایک لوہا ہم نے آسمان سے نازل کیا، وہ کافروں کے لیے سخت ہے اور مومنین کے لیے فائدہ مند۔ یہ مائک لوہے کا ہے، کرے کوئی اپنے ایمان کا دعویٰ کہ میں مومن ہوں، میں اس کے سر میں ماروں گا۔ کیا مطلب؟ اب دیکھو گا سر کھلتا ہے کہ نہیں، پھٹتا ہے کہ نہیں، اور خون نکلتا ہے کہ نہیں۔ کہو تو نکلے گا، ضربت کا ہی معاملہ ہے، ضرب لگے گی، چوٹ لگے گی تو خون نکلے گا۔ ایک کافر کو لے اس کے بھی ماروں گا، اس کے کیا نکلے گا؟ گنگا جل۔ سوچئے نہیں ہے تو اس کے بھی خون نکلے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا کا لوہا نہ کافر کو جانتا، نقصان اور مومن کے لیے فائدہ۔ مگر کیوں نازل کیا؟ حدیث رسول سمجھ میں نہیں آ رہی تھی؟ ارے رام آپ تو علی کے فضائل پڑھتے ہیں، ہر رسول کی مدد کی اور نبی کی مدد کی، آنے سے پہلے کی، قرآن میں کیا لکھا ہے پڑھیے۔ اس لوہے کے نزول کا ریزن بتایا اللہ نے، ہم نے یہ نازل کیوں کیا؟ سنے جناب، عجیب بات ہے۔ اب اللہ کہتا ہے عربی زبان میں لام مجرور لے، یہ تعلیل کے لیے آتا ہے، ریزن بتاتا ہے۔ انزلنا الحدید فیہ باس شدید ومنافع للناس، ہم نے مومنین کے لیے فائدہ بنا کے، کافروں کے لیے نقصان بنا کے اس کو کیوں نازل کیا؟ لیعلم اللہ، تاکہ اللہ بتا دے، اللہ بتا دے، کیا بتا دے؟ من ینصرہ ورسلہ بالغیب، کہ وہ کون ہے جو غیب میں رہ کر اللہ کی بھی مدد کر رہا تھا اور رسولوں کی بھی مدد کر رہا تھا۔
کی جائے تو اچھی لگتی ہے، مضبوط باتیں نہ قرآن کی بنیاد پہ ہو رہی نا باتیں، تو پتہ نہیں کیوں جیسے ذہن اڑ جاتے ہیں، دل جیسے برباد کر رہے ہوتے ہیں، پریشان ہیں۔ ان چیزوں کا استعمال کیجئے، یہ بڑی مضبوط ہے، فضائل ہے، یہ ہر جگہ کام آئیں گے، یہ قبر میں بہت بڑا روشنی کا منبع ہوں گے۔ ہو گیا، ہم نے کیوں نازل کیا اس ذوالفقار کو؟ لِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ اللہ بتا دے۔ اس کا ترجمہ کبھی یہ نہ کرنا کہ اللہ جان لے، اللہ تو جانتا ہی ہے، مقصد ہے دوسروں کو بتانا۔ ہم نے یہ ذوالفقار یہ تلوار کیوں نازل کی؟ ہم نے جس کو یہ تلوار دی ہے ہم اس کا تعارف چاہتے ہیں، اس کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ صاحب تلوار وہ ہے۔ اب اپنی گرامر دیکھیے، من ینصرہ، ینصر مضارع کا صیغہ واحد، ایک ہے جو مدد کر رہا ہے، کس کی؟ ہو، اللہ کی، اللہ کی مدد کر رہا ہے۔ نکالو قرآن سے آیت، یہ کیا ہو گیا؟ تو اسلام پورا غارت ہو گیا۔ کہا اللہ کی مدد، علی اللہ کی مدد کر رہے ہیں، قرآن میں آیت ہے کہ نہیں؟ نہیں ہے آیت، ہے تو ہے آیت، کہا ہے بین سروں کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی مدد کر رہا، کون؟ علی۔ آیت کیسے برداشت کر لیا؟ اس آیت کو تو بھیا نکال دو قرآن سے، تو بہت بڑی بدعت ہو گئی، یہ تو بہت بڑا شرک ہو گیا۔ ینصرہ چیلنج کر رہا ہوں منبر پر، اگر کوئی رد کر دے تو مذہب بدل دوں۔ من ینصرہ، اللہ کی مدد کر رہا ہے، تو اب تو دیکھ لو میرے علی کو، ارے جو اللہ کی مدد کر سکتا ہے وہ ملا کی مدد نہیں کر سکتا۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد پر۔ اور کریے گا من ینصرہ، اب کیا کہا؟ وَالرُّسُلُ، رسولہ نہیں، رسول جمع ہے رسول کی، سارے رسولوں کی مدد کرتا رہا۔ کب کرتا رہا؟ بالغیب، غیب میں رہ کر، غیب میں رہا اور مدد کی۔ اب نہ ہم سے بحث کرنا کہ امامت کا کمال کیا ہے، تو اگر غیب میں بھی رہے تو رسولوں کی مدد کرتی ہے۔ غیب میں رہ کر بھی، اب نہ کہنا امام غیبت میں کیوں ہے، وہ غیبت میں رہ کے بھی کسی کام سے الگ نہیں ہوتا، اپنے منصب پہ ہوتا ہے، رسولوں کی مدد کرتا رہتا، اللہ کی مدد کرتا رہتا۔ اب یہ نہ کہہ رہا ہے امام غیب میں تو کیا کر رہا ہے؟ مدد کر رہا ہے رسولوں کی، اللہ کی، اس کے دین کی۔ اب کیا کہا؟ ارے صاحب آپ نے تو قرآن کی آیت کا مطلب اپنے ذہن سے بنا لیا، اپنے دماغ سے بنا لیا، اللہ نے اس پہ کہا تو کون تھا جو مدد کر رہا تھا غیب میں رہ کر؟ آپ نے کہا علی، آپ کو تو محبت ہے نا اللہ سے، ہر جگہ پہ، اچھی جگہ پہ، ہر اعلیٰ مقام پر علی نظر آتے ہیں۔ من ینصرہ، کون کر رہا تھا مدد غیب میں رہ کر؟ وہ کہا علی، تو قرآن میں تو لفظ علی نہیں ہے اس آیت میں، اس آیت میں تو اللہ نے نام ہی نہیں لیا، اللہ نے تو کہا من، اس کا لقب قرآن میں من ہے، من اجازت ہے آگے بڑھو؟ دیکھیں اب آیتوں سے آیتیں ملاتے رہے، یہ ماں لگا رہا ہوں آیتوں کا، اب میں قرآن کے منہ سے فضائل پڑھوا رہا ہوں علی کے۔ ہم نے تو محبت پہ کہہ دیا علی، ارے بھائی برا مان جائیں گے بھائی، رہن دو، مت کہو کہ علی ہے۔ کیا ہے؟ من ینصر، وہ من ہے جسے اللہ نے ذوالفقار دی ہے، لوہا اتارا ہے، کافر مومن کو پہچاننے والا، اور جو رسولوں کی مدد کرتا رہا ہے غیب میں رہ کر اور اللہ کی مدد کرتا رہا ہے، اس کا لقب کیا ہے، ٹائٹل کیا ہے، پہچان کیا ہے، علامت کیا ہے، شناخت کیا ہے، نشاندہی کیا ہے؟ من۔ تو چلو قرآن سے پوچھے یہ من کون ہے؟ اب پوچھیں گے، دیکھیں اب پوچھیں گے، اب من پوچھے قرآن سے، نہیں من پوچھے، من پوچھے کون ہے قرآن؟ اب کسی کا من مانے یا نہ مانے بنتے، اس کا نام ہے من۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں کی ایک سننا اس بات کو، اور کریں آپ، اس کا، اس ذات کا، اس ہستی کا، اس وجود کا
ٹائٹل کیا ہے، لقب کیا ہے جس کو اللہ نے لوہا دیا ہے؟ کفر و ایمان کو پہچاننے والا، رسولوں کی مدد کرنے والا، اللہ کی مدد کرنے والا، کب آنے سے پہلے۔ اب اسے بتا رہا ہے میدان میں کون ہے یہ؟ من ہے، من، اس کا نام ہے من۔ سورہ بقرہ، سورہ بقرہ، بات قرآن کی ہو رہی ہے، سورہ بقرہ۔ اب سورہ بقرہ ہے 205ویں آیت، سب سے پہلی بات کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ وہ کون ہے؟ وہ کون؟ وہ من وہ ہے کہ جو اپنے نفس کو بیچتا ہے اور اللہ کی ساری مرضیاں، جس کو اللہ نے تلوار دی وہ کون ہے؟ من ہے وہ من کون ہے؟ رات کا اندھیرا، سناٹا، تلواریں، خوخار چہرے، ڈرگلا قسم کے لوگ، ساری بھیانک منحوس خبیث صورتیں، نبی کا بستر گھیرے ہوئے، چہروں پہ ہوائیاں، قتل کرنے آئے ہیں۔ اس بھیانک رات میں سونے والا سو گیا، اندھیرا تھا، ڈارک، تاریکی تھی، تاریکی۔ اللہ نے کہا من الناس من، وہ جسے میں نے تلوار دی ہے من یہ ہے کانوں میں بہراپن، آنکھیں اندھی، اندھیرا الگ سے، ہم نے پہچانا نہیں تھا یہ من۔ رات کو کون دیکھتا کون من؟ جب تلوار دی تھی جب بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ تلوار ہو، میدان کا معاملہ ہے، میدان میں رکے گا۔ ثابت قدم رہے تو دیکھتے، میدان میں دیکھتے، کیا دیکھتے؟ رکے ہی نہیں۔ تلوار میدان میں دی، لوہا میدان میں دی، ہم آتے نہیں۔ ایسے آپ سیٹ شب ہجرت میں اندھیرا، من وہاں کیسے دیکھے؟ پھر یہ کہ ساری مرضیاں لیے پڑا ہے، اور یہ بیچارے اتنے محروم کہ آپ تک کہہ رہے ہیں مرضی دے دے، کیا کچھ بھی نہیں۔ ایک تو گلٹی فیل کر رہا ہے، اور دوسری کہ اندھیرا، اندھیروں کی اولادیں کیا دیکھیں کہ کون ہے؟ من۔ اب چلیے صاحب پھر سورہ بقرہ، آیت الکرسی، غور کریے گا، عجیب منزل، 255ویں آیت، ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ۔ یہ من کون ہے جو مسند شفاعت پر بیٹھ کر قیامت میں اپنے گناہگار جانے والوں کو بخشوائے گا؟ من کون ہے؟ اینا من؟ ان کا جی قیامت میں کون؟ شفاعت تک ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے مقدر میں کہاں رکھی ہے؟ ہم تو کہتے ہیں یہیں سے نمازیں اتنی پڑھ کے جاؤ کہ شفاعت کی ضرورت نہ پڑے، بے نیاز ہو رہے ہیں، یعنی ان کو اہل بیت کی ضرورت نہ پڑے۔ خوب نمازیں پڑھ لو، غور کریے گا، خوب نمازیں پڑھ لو، اور پھر یہ نظریہ قائم کرو کہ ہم نے بہت پڑھ لی، اب شفاعت کی ضرورت نہیں، گئی عبادت ہے۔ اس نظریے پر گئی عبادت ہے۔ جب میں نے شفاعت کا چیپٹر کھولا ہے تو تجھے کیا حق ہے کہنے کا جب ضرورت شفاعت نہیں؟ تو وہ کون ہے من جسے تلوار دی؟ وہ شب ہجرت جو رسول کے بستر پر سویا، وہ من۔ غور کریے گا، غور کریں گے، اندھیرا تھا، سمجھ میں نہیں آیا، میدان میں جسے تلوار دی وہ من، میدان میں ٹکے نہیں، پتہ کیسے چلے؟ جو میدان قیامت میں مسند شفاعت پر بیٹھ کر شفاعت کرے وہ من۔ اور ہم وہاں تک جائیں گے کہاں؟ ہم کہتے پہچانے نہیں، سمجھ میں آئے؟ سنے ذرا، فضائل بہت پڑھ لیے میں نے، اور بہت تو میں کہہ رہا ہوں آج کی حد تک، بہت کا مطلب وہ نہیں جو لوگ کہتے کہ بہت ہو گئے، تنزیہ نہیں، آج کی حد تک۔ اب سنیے منزل جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، من سمجھ لیا، میدان میں من، بستر پہ من، مسرد شفاعت پہ من، اور سنو من، اور شاید اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو میں اپنے بیان کو سمیٹ لوں گا۔ پھر سورہ بقرہ، پھر 257ویں آیت، عجیب انداز ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من ذا الذی یقرض اللہ
5 दिन तक बताऊंगा मैं। अब देख गया अभी तक मन समझ में नहीं आया, अल्लाह को कर्जा भी दे दिया फिर भी मन समझ में नहीं आया। तो जो चाह रहा मैदान में तलवार मिली, मन समझ में नहीं आया। बिस्तरे रसूल पे रात पे सोया, मन दिखाई नहीं दिया। मैदान शफाअत पे मसनद शफाअत पर बैठा, मन दिखाई नहीं दिया। अल्लाह को कर्जा दिया, मन दिखाई नहीं दिया। अल्लाह ने 4 मन 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 मन। अब बेचारा मुसलमान खड़ा हुआ कांप रहा, या रसूलल्लाह हमें मन समझ में नहीं आया, रात का अंधेरा बहुत था, मन समझ में नहीं आया, मैदान में जंग की शिद्दत बहुत थी, हम थे नहीं, मन समझ में नहीं आया, या रसूलल्लाह हम क़यामत तक जाते नहीं, मन समझ में नहीं आया, या रसूलल्लाह अल्लाह को कर्जा किसने दिया, हमें मन समझ में नहीं आया। अल्लाह ने कहा मोहम्मद इन बेगैरतों को समझा दे, ये कुरान की बातें नहीं समझेंगे, इन्हें मैदान में बुला के बता कब्जा
انبیاء نے کہا، مولانا صاحب نے بتایا ابھی، مشتل میں انبیاء نے کہا یا علی مدد، اور ہر دور کے ولی و اولیاء نے کہا یا علی مدد، غیرت سے مر جا مر جا مر جا اے منکر علی۔ ایک دور میں مسٹر بخر بخر نے بھی کہا یا علی ایک سلسلہ منزل لذی۔ اب یہاں پر جو پڑھے لکھے بیٹھے ہوئے ہیں اور خاص طور سے وہ عرب جو عربی سے تعلق رکھتے ہیں ان کی خدمت پہ بھی عرض کروں گا۔ اب اتنی دیر میں نے پڑھی، اب بات سنیے۔ منزل لذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کائنات میں اکیلا علی ہے جس نے اللہ کو قرضہ دیا۔ کوئی کلیم کر ہی نہیں سکتا کہ اللہ میرا مقروض ہے، چونکہ اللہ کسی کے عمل کی جزا رکھتا ہی نہیں، فوراً دے دیتا ہے۔ کون دے گا اسے؟ کون دے سکتا ہے قرضہ؟ دے سکتا ہے کوئی قرضہ؟ پھر کیوں کہہ رہا ہے خود؟ علی خود نہیں کہہ رہے کہ میں نے مقروض بنایا، خود اللہ کہہ رہا ہے کہ اس نے مجھے قرضہ دیا۔ اللہ علی سے قرضہ کیوں لیا؟ کہ مجھے بڑا غصہ آتا تھا، کیوں کہ مسلمانوں پر وہ علی کے باپ کے بارے میں جب لکھنے آئے تو کہنے لگے ابو طالب اتنے غریب تھے، مفلوق الحال تھے کہ اپنی اولاد کو بھی نہیں پال سکتے تھے، نہیں رسول اللہ کو پال کے اتنا بڑا کر دیا۔ اب اپنی اولاد کو نہیں پال سکتے، پھر کیا ہوا کہ ایک کو جناب حمزہ نے پالا، ایک کو جناب جعفر نے پالا، ایک کو رسول اللہ نے پالا۔ مولا کہنا علی جناب ابو طالب کے پاس کچھ تھا نہیں۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے کہو تم غریب، میں تمہیں بتاؤں گا تمہاری اوقات۔ ابو طالب اتنا مالدار تھا کہ اگر مجھ اللہ کل شہید قدیر نے بھی کسی سے قرضہ لیا تو اسی کے بیٹے سے قرضہ لیا۔ قرضہ کیا؟ قرضہ بتانا چاہتا ہوں، قرضہ کیا ہے؟ منزل لذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ تفسیر میں جائیں گے آپ کہ اللہ کی مدد کی، اللہ کو یہ دیا، اللہ کو قرضہ دیا، وہ قیامت میں پلٹا دے گا۔ کون ہے یہ جس نے اللہ کو قرضہ؟ یقرض اللہ۔ تو جب یقرض اللہ عمل ہے، فاعل ہے علی، قارض، مقروض اللہ، کیسے بھائی کیا کہوں؟ اگر آیت نہ ہوتی تو کافر ہو جاتا کہہ کر کہ اللہ مقروض ہے۔ یہ قرضہ کیا ہے ذات الہی پر؟ علی کا کون سا قرضہ ہے یہ بتانا چاہتا ہوں بس۔ اتنی سی بات سن لیجیے، آج کی تاریخ سے متعلق ہے، بہت عمدہ بات ہے جو کہنے جا رہا ہوں۔ کائنات میں کسی کی شخصیت، ذات اور کسی کی ہستی کو یہ کمال حاصل ہی نہیں کہ وہ اللہ کے حضور میں کوئی کلیم، کوئی دعویٰ کر سکے کہ میرا یہ رہ گیا، میرا یہ قرضہ ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اول تو کسی کے عمل اس لائق ہے ہی نہیں کہ وہ یہ کہہ سکے۔ پہلے تو قبولیت ہی کا معاملہ ہے، جزا اور سزا کا تو بعد میں معاملہ ہے۔ آپ کریں گے؟ اب چلیے اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ قرضہ کیا ہے جو علی نے دیا اور جس کی قیمت اللہ دے نہیں سکا۔ وہ کام اب تک اللہ کے خزانے میں قرضہ بنا ہوا، اس کی جزا اللہ نے نہیں دی۔ میں بڑا سنبھل کے لفظ کہہ رہا ہوں چونکہ یہ بڑا نازک مقام ہے جس پہ میں آپ کو لے آیا۔ آپ کو اتنے دن سے بلی سے سنا رہا ہوں، آپ بھی سنتے یہ بھی سنیے گا۔ شاید میری زبان کی گرہیں نہیں کھلی ہوئی ہیں، میں نہیں بتا پا رہا ہوں۔ اللہ کی ذات گرامی دیکھو، خالق کائنات، خود علی کا خالق کیا ہوگا وہ؟ ابھی تو علی سمجھ میں نہیں آیا تو کیا سمجھ میں آیا؟ وہ کیا ہے؟ خالق علی کیا ہوگا؟ اور وہی خالق علی کہہ رہا ہے کہ میں نے علی سے قرضہ لیا، علی کا میرے اوپر قرضہ ہے، دنیا میں کسی کا قرضہ ورضہ نہیں۔ لذا کریے گا، حضرت خدیجہ نے بھی جو مال دیا تھا اس کے لیے بھی اللہ نے اس کی قیمت دے دی، اور قیمت مال سے کہیں بڑی دے دی۔ آپ کہیں گے مال سے بڑی کون سی دی؟ یہ تو خدیجہ سے پوچھو، دنیاوی دولت لے کر کائنات کی ہمیشہ تک کی دولت فاطمہ کی شکل میں تو حضرت خدیجہ
دنیا کے مال کی بھی جزا مل گئی. علی کا وہ کون سا قرضہ ہے اللہ پر؟ قرضہ اسی کو تو کہتے ہیں کہ جس کا بدلہ نہ دیا گیا ہو. اللہ کے بعد ہے. بس اب آپ کو کہاں تک پریشان کروں؟ میرے بھائی نے بھی کہا کہ مشکلوں میں یا علی مدد کا ہو. تو یہ مسئلہ مشکل ہے, ہم علی کو بلاتے ہیں مدد کے لیے, اب دیکھو حل ہوتا ہے. مسئلہ ہے یہ. سنیے, دیکھو علی نماز پڑھ رہے ہیں کھڑے ہوئے, مسجد کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں. علی نماز پڑھ رہے ہیں اور علی نے کیا کام کیا؟ سائے لایا, اس کو انگوٹھی دے دی علی نے انگوٹھی. یہ انگوٹھی کا واقعہ پچھلے سال بھی اسی دن میں نے پڑھا تھا, مگر اس میں سے ایک حرف نہیں پڑھوں گا. اور کرے گیا, انگوٹھی دے دی نماز میں, دے دی نا انگوٹھی. اچھا ٹھیک ہے. اللہ نے کیا آیت اتاری؟ انما ولیکم اللہ, سورہ مائدہ 5واں سورہ 55ویں آیت 55. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. رکوع کرتے ہوئے جس نے انگوٹھی دی اس کو اللہ نے کیا دیا؟ ولایت. توجہ کیجئے گا, ولایت دے دیا. آپ نے سن لی, میں نے پڑھ لی. یہ ولایت ہے کیا؟ نبوت سے بڑی, رسالت سے بڑی, امامت سے بڑی, ہر چیز سے بڑی ہے ولایت. کیسے؟ اللہ کو خلیفہ نہیں کہہ سکتے, کافر ہو جائیں گے. اللہ کو رسول اور نبی بھی نہیں کہہ سکتے, کافر ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کو امام بھی نہیں کہہ سکتے, کافر ہو جائیں گے. اور کریے گا, اجا رسول اللہ کو بھی خلیفہ نہیں کہہ سکتے, کافر ہو جائیں گے. اجا علی کو بھی رسول اللہ نہیں کہہ سکتے, کافر ہو جائیں گے. اس کا مطلب کہ عہدے الگ الگ ہیں. اللہ اللہ ہے, رسول اللہ ہے, علی علی ہے. مگر یہ ولایت اتنا عمدہ درجہ ہے کہ یہ اللہ کو بھی شریک, رسول کو بھی شریک اور علی کو بھی شریک. اب سن کے چلیے گا ذرا, یعنی یہ ولایت کا درجہ ہے جو ذات الہی کو بھی شریک ہے. اب اس کے بعد تو کوئی درجہ رہا ہی نہیں. جو درجہ اللہ تک پہنچ گیا, اب اس کے بعد ہے کچھ. میں پوچھ رہا ہوں, ذرا ہوش میں آ کے سنیے گا کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اپنے کانوں کو کھول کر دماغ کی بالکل کھڑکیوں کو وہاں کر کے سنیے گا. یہ علی کی منزل ہے, یہ علی کا معاملہ ہے. ولادت کے لیے کعبے کا در کھل جاتا ہے, فضیلت کے لیے دماغوں کا در کھلنا چاہیے. ولایت وہ عہدہ, وہ منصب, وہ درجہ, وہ مقام ہے کہ جس میں ذات الہی خود شریک, وہ بھی ولی. اس اپنے درجے میں علی کو شامل کر لیا. اور علی نے یہ درجہ کس معاملے میں دیا؟ انگوٹھی دی. کب دی؟ رکوع میں. تو رکوع تک پہنچتے پہنچتے علی اتنی بلندی پر ہے کہ ولایت مل گئی. اب اللہ کے وہاں ولایت کے بعد کوئی عہدہ نہیں, بس اللہ ہی ہے. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, اگر آپ کچھ دے تو کوئی آپ کو دے دے کیا؟ خود اللہ نہ رہے, علی کو اللہ بنا دے, یہ مطلب ہے. ولایت پہ آ کے ایڈ دیا ہے, ختم. اب ولایت کے بعد کچھ نہیں. اب بتاتا ہوں قرضہ کیا ہے علی کا. تو علی نے رکوع کیا, رکوع میں انگوٹھی دی, اللہ نے ولایت دے دی. اب اللہ کے بعد دینے کے لیے کوئی عہدہ نہیں. توجہ چاہ رہا, تو جس کا رکوع اللہ کی ولایت لے لے, تو جب سجدے میں سر کٹائے گا تو اسے کیا ملے گا؟ وہ سجدہ بارگاہ الہی میں قرض ہے, اللہ نے اس کی قیمت نہیں دی. اور اگر میری بات پہ یقین نہ ہے تو پھر میں آپ کو پھر گواہ بناتا ہوں. اگر یہ سجدہ اتنا قیمتی نہ ہوتا تو میرا علی یہ نہ کہتا فزت ورب الکعبہ. فزتو آپ جانتے ہیں 20 رمضان گزر گئی. کائنات کا مددگار, یتیموں کا والی, بے سہاروں کا آسرا, بھوکوں کو رزق دینے والا, آج دنیا سے جا رہا ہے. آج آپ آئے نا مولا کو رخصت کرنے کے لیے. آج وہ کوفے کی گزری ہوئی بات آپ پھر یاد کرنے آئے ہیں نا. آج علی کا تابوت اٹھے گا نا, آپ سب اٹھائیں گے نا تابوت. جانتے ہیں آج کی رات علی پہ کیسے گزر رہی ہے, کیا کیا کیفیتیں ہیں, کیا کیا منزلیں ہیں.
शहर में बुझी हुई तलवार सर पर मग़ज़ मुतहर तक आके मौलाए कायनात ने जनाब मोहम्मद हनफिया आपके तीसरे बेटे इरशाद फरमाते हैं कि बाबा पे जब शिद्दत की घड़ी ज्यादा कठिन आई तो आपने कहा बेटे हसन मुझे उस मकाम पे पहुंचाओ जहां मैं नमाज शब पढ़ता हूं। औलाद बेटे 18 बेटे हैं 18 दहाड़े मार मार के रो रहे हैं। मौला को उठाकर मकाम नमाज पर पहुंचाया गया। अब बेटे सब रो रहे हैं। एक मर्तबा अली ने आंखें उठाई नजरें बुलंद की और कहा मेरा हुसैन किधर है। आज इमाम ज़माना को पुरसा देने आए हैं आप। मेरा बेटा हुसैन आए तो हुसैन की हालत खैर थी, सबसे ज्यादा रो रहे थे। मेरा करबलाई शहजादा ज़ारो कतार। अली ने करीब बुलाया, अपनी अबा के दामन से हुसैन की आंसू साफ किया, पेशानी को चूमा और एक चुप लगा। मेरे लख्ते जिगर क्यों रो रहे हो? कहा बाबा आपके सर की ज़रबत। अभी हुसैन रो रहे थे, अब अली रोने लगे। कहा बेटे मेरी ज़रबत को देख के रो रहा है? कहा बाबा कहा मेरे सर पे एक ज़रबत लगी है, तेरे सर पर 17 ज़रबतें। आज अहले बैत यतीम हो रहे हैं। वसीयत फरमाई है, आप लोग पढ़ूंगा अभी। अली ने एक वसीयत ये की, हसन बेटे हुसैन लख्ते जिगर मोहम्मद हनफिया इधर आओ बेटा, जब मुझे तुम ताबूत के अंदर रख लेना तो पिछले वाले जो पाए होते हैं ताबूत के वो तुम उठाना, आगे से खुद उठेगा। ताबूत आगे से खुद उठेगा और मुझे फला फला मकाम पे जाके दफन कराना, मैं तुम्हें कब्र खुदी हुई मिलेगी। अब जब लेके पहुंचे रात के सन्नाटे में तीनों बेटे और आपके दामाद जनाब अब्दुल्ला, शौहर जनाब ज़ैनब, 4 अफराद ने जनाजा उठाया। हजरत अली का जनाजा नजफ के गराए नजम में लेके आए तो वहां पर एक कब्र खुदी हुई तैयार मिली और उस पर लिखा हुआ था ये वो कब्र है जो हजरत नूह ने हजरत अली के लिए पहले ही से बना के रखी थी। और मौला आपकी तदफीन का इतना ख्याल कि शहादत से इतने पहले कब्र बन गई। जरा करबला में आए हैं, आप आंसू बहाएंगे, आप रोएंगे। ये मंजिल मुसीबत है। जनाजा दफन किया। अब तीनों चारों अफराद, दोनों इमाम और जनाब मोहम्मद हनफिया और जनाब अब्दुल्ला मौला कायनात को सुपुर्दे खाक करके अबू तुराब के हवाले करके जब वापस आ रहे हैं तो कूफे के दरवाजे पर एक सन्नाटे में खराबे में एक नाबीना, एक साई, एक फकीर बैठा हुआ रो रहा है, दारो कतार रो रहा है। अली के बेटों से देखा न गया। आप करीब आए और करीब आने के बाद उससे पूछा बंदे खुदा क्यों रो रहा है, किस लिए रो रहा है, कौन है तू? कब 1 साल से कूफे में रहता हूँ, मैं अंधा हूँ, नाबीना हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता, मैं फकीर हूँ, मफलूक हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं, ना मेरे पास दौलत न खाना है, फिर रो क्यों रहा है? कब मैं रो इसलिए रहा हूँ कि 3 दिन हो गए, ये 3 दिन से पहले एक हस्ती आती थी मेरे पास बैठती थी, और करेंगे आप, एक साथी गिरानी आती थी और मेरे पहलू में बैठकर मुझे लुक़मे तोड़ तोड़ के खिलाती थी। और फिर कहता हाय न जाने 3 दिन से वो क्यों नहीं आए हैं, मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, मुझे कोई खिलाने वाला नहीं। इमाम हसन आगे बढ़े
ہوں میرا نام نہ بھول یا پھر اور کچھ تو نے ان کو دیکھا ہے کلمہ نادیدہ ہوں میں نے شکل نہیں دیکھی تو کوئی اور صفات ہے کہاں ایک صفت تھی کہ وہ ذکر خدا کرتے تھے تسبیح کرتے تھے اور جب تک وہ بیٹھے رہتے تھے اللہ کا تذکرہ کرتے تھے اور ان کی تسبیح کا کمال یہ تھا کہ جب وہ تسبیح کرتے تھے تو ذرات تسبیح کرتے تھے درخت تسبیح کرتے تھے زمین سے تسبیح کی آواز آتی تھی آسمان سے تسبیح کی آواز آتی تھی چاروں طرف سے تسبیح کی آواز آتی تھی یہ سنا امام حسن نے ایک بندہ پوچھا اور کیا کہتے تھے وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے مسکین جالس مسکین غریب جالس غریب ایک مسکین مسکین کے پاس بیٹھا ہے ایک غریب غریب کے پاس بیٹھا ارے امام حسن کھڑے ہو گئے وہ کہا کہ حقیقت میں جانے والے وہ کوئی اور نہیں تھا وہ میرا بابا تھا وہ امیر المومنین تھے ایک مرتبہ سرکیدہ اس طریق نے اور کہا ہے کہ امیر المومنین کے ہاتھ سے کھانا کھاتا تھا کہاں چلے گئے امیر المومنین کہا ان کے سر پہ ضربت لگا دی ہے ان کے بچوں کو یتیم کر دیا ہے ان کی سیدانیہ بیٹیوں کو تڑپا دیا ہے ظالم نے وہ کہا کام دفن کر کے آ رہے ہیں روایت کہتی ہے کہ اٹھائے نادیدہ اور امام حسن کی قبا کو پکڑ لیا اور کہا آپ تو آپ کے باپ کی قسم آپ کو آپ کی ماں طاہرہ کی قسم آپ کو آپ کے جد رسول کی قسم مجھے لے چلو امیر المومنین کی قبر پر امیر المومنین کی قبر پر لے چلو حسن و حسین نے بازو پکڑے اور اس کو لے کے چلے اور کہا یہ مولا کی طرف ارے مولا کی طرف پر سر کو پکڑنے لگا اور کہا مولا جب آپ لے گئے تو میں کیا رہ کے کروں گا اے میرے مولا آپ کا جنازہ بھی آ گیا آپ کا تابوت بھی آ گیا آپ کا جانے والا سر پکڑ پکڑ کے رہ گیا مگر ہمارا بڑا غریب حسین ارے لاشا پڑا ہے بیٹا ہے ہاتھوں میں ہتھیلیاں پاؤں میں بیڑیاں گلے میں گھاٹا تو نہ بابا کرو سکتا ہے نہ جنازہ اٹھا سکتا ہے وہ غربتا وہ علیہ وہ مظلومہ قد قتل امیر المومنین وہ حسین وہ مظلوم جان پیمبر کی یہ سواری ہے رسول پاک کے ناصر کی یہ سواری ہے محبو جان پیمبر کی یہ سواری ہے قتیل صائم و ساجد کا یہ جنازہ ہے امام ساجد مسجد کا یہ جنازہ ہے لہو میں سرخ سکندر کی یہ سواری